السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کا کتاب کے ناحیے سے 10واں سبق ہے، الدرس العاشر، 10واں سبق، جس کا ٹائٹل ہے المطار۔ المطار یعنی ایئرپورٹ۔ آج کے اس درس کے اندر بھی بہت سے نئے کلمات ہمارے لیے ہوں گے اور بہت ہی دلچسپ ہوں گے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بہترین اور نئے نئے کلمات ہیں۔ اکثر تو سنے ہوں گے ایسے لوگ، لیکن ہم یہاں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو نوٹ بک میں لکھیں گے بھی۔ پہلا کلمہ ہے طائرہ۔ طائرہ ایروپلین۔ طائر کے معنی ہوتا ہے چڑیا۔ چڑیا جس طریقے سے اپنے پنکھوں سے اڑتی ہے، ایسے ہی فلائٹ کے بھی 2 پنکھ ہوتے ہیں، ونگس ہوتے ہیں، اس لیے اس کو طائرہ کہا جاتا ہے۔ سلم طائرہ، فلائٹ کی سیڑھی۔ جب آپ فلائٹ پہ چڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی الگ سے ایک سیڑھی اس کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے، جس پہ چڑھ کر کے آپ فلائٹ میں انٹر کرتے ہیں، اور کبھی آلریڈی وہ ایئرپورٹ سے ہی جوائنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم فلائٹ میں کب چلے گئے۔ تو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے بسا اوقات، خاص طور سے اگر فلائٹ گراؤنڈ میں دور کھڑی ہے ایئرپورٹ سے، تو اس وقت بغیر سیڑھی کے چڑھنا پاسیبل بھی نہیں ہوتا۔ تو سلم طائرہ، فلائٹ کی سیڑھی۔ سلم کے معنی اصل ہوتے ہیں سیڑھی، کوئی بھی سیڑھی ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے بلڈنگ کی سیڑھی ہو جو سیمنٹ سے، لوہے سے بنی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے آج کل لفٹ کا دور ہے، اسکیلیٹر، جسے عربی زبان کے اندر سلم کہربائی کہا جاتا ہے۔ کہربا کے معنی ہوتا ہے لائٹ، الیکٹریسٹی، اور سلم کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی، اور جسے ہم اپنی زبان میں لفٹ بھی کہتے ہیں، تو اس کو کہیں گے سلم کہربائی، اور عام سیڑھی کے لیے آپ صرف سلم کہہ سکتے ہیں۔ جناح طائرہ، جناح کے معنی ہوتا ہے ونگ، یعنی بازو، وارڈ نمبر۔ بس اوقات بلڈنگ کے بھی کئی وارڈ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے ونگ، بی ونگ، تو ایسے ہی فلائٹ کے 2 ونگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایرو کے ذریعے سے دکھلا بھی دیا ہے کہ یہ جناح ہے، جناح طائرہ، فلائٹ کے ونگز، اس کے بازو۔ طیار، طیار کے معنی ہوتا ہے فلائٹ اڑانے والا، یعنی پائلٹ۔ مضیف، مضیف کے معنی ہوتا ہے فلائنگ ہوسٹس، ایئر ہوسٹس اگر لیڈی ہے، اور مضیف اصل میں ہوتا ہے میزبان کے معنی میں، چونکہ ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں یا میل بھی جو اس کے اندر جو یہ کام کرتے ہیں، وہ ایک طریقے سے میزبان ہوتے ہیں اور ہم ان کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مضیف کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہماری اردو زبان کے اندر بھی ہے ضیافت۔ تو الحمدللہ ہماری زبان بہت قریب ہے عربی زبان کے، زیادہ دقت ہمارے لیے اس لیے نہیں ہو رہی اس زبان کے سیکھنے میں۔ تذکرۃ طائرہ، یا آپ ویسے سمپل انداز میں کہیں تذکرہ طائرہ۔ تذکرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکٹ، کوئی بھی ٹکٹ ہو، اور طائرہ جب اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلائٹ کا ٹکٹ۔ جواز سفرین، یا جواز سفر آپ شارٹ کٹ میں کہتے ہیں پاسپورٹ۔ ضابط جوازات، ضابط کے معنی ہوتا ہے آفیسر کے، اور جوازات پاسپورٹس، پاسپورٹس آفیسر، یعنی خاص طور سے ہمیں رپورٹ پہ ملتے ہیں جو ہمارے پاسپورٹ کو چیک کرتے ہیں امیگریشن پہ خاص طور سے، تو انہیں کہا جائے گا ضابط جوازات۔ حمال، حمال کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، یعنی کلی کے معنی میں، اور اسی سے حمل بھی ہے، حمل کے معنی ہوتے ہیں بوجھ کے، اور اگر کوئی لیڈی ہوتی ہے حمل سے تو ہم اس کو کہتے ہیں حاملہ، یعنی حمل والی عورت۔ تو ایسے ہی حمال جب کوئی بوجھ اپنے سر پہ یا اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے ہیلپ کے لیے چلتا ہے تو اسے حمال کہتے ہیں، کلی۔ الطائرۃ تہبط، تہبط، تہبط یہ ایک ورڈ ہے، فعل مضارع ہے۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا واحد مذکر غائب کا
سیگا، جیسے ہم نے پڑھا تھا یصلی، یتوضؤ نماز پڑھتا ہے، پڑھے گا، وضو کرتا ہے یا کرے گا، یقوم کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوگا، یجلس بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ یہاں پر یحبطو کی بجائے تحبط آیا۔ تحبط جب فعل مضارع کے شروع میں تا لگا دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا یتوضؤ، یتوضؤ کے معنی ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے یا کرے گا، یعنی میل، ایک مرد آدمی۔ لیکن یا کو اگر ہم ختم کر کے کہیں تتوضؤ تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ تتوضؤ وہ ایک لیڈی وضو کرتی ہے یا کرے گی۔ تو تا ویسے بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے عربی گرامر کے اندر، تو تا لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک عورت کے لیے تعبیر ہوتی ہے، تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ آگے پڑھیں گے کہ یہ حاضر کا بھی صیغہ بن جائے گا مذکر کا، لیکن وہ بعد میں اس کو بتلایا جائے گا۔ تو یتوضؤ وہ ایک مرد وضو کرتا ہے یا کرے گا، تتوضؤ وہ ایک عورت وضو کرتی ہے یا کرے گی۔ تو یہاں تحبطو کیوں آیا ہوا ہے؟ کیونکہ طائرہ جو ہے یہ فیمیل ورڈ ہے، مؤنث ورڈ ہے، اس کے آخر میں تا گولتا تا تانیث لگی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر کے لیے تحبطو فلائٹ لینڈ کر رہی ہے، اتر رہی ہے، جیسا کہ پکچر سے ظاہر ہے۔ تو اگر ہمیں کسی مؤنث کے تعلق سے تعبیر کرنا ہو، مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو کہ المرأۃ، تو یتوضؤ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تتوضؤ۔ المرأۃ ینام نہیں کہیں گے تنام، سو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے کہیں گے المرأۃ تأکل، عورت کھا رہی ہے۔ یا البنت اس کی جگہ لگا دیں لڑکی کے معنی میں۔ تو جو بھی فیمیل ورڈ ہوگا، مؤنث ورڈ ہوگا، اس کے لیے فعل مضارع کے شروع میں تا لے آئیں گے۔ الطائرۃ تہبط، اس کو یہبط نہیں کہہ سکتے کیونکہ گرامر کے نحیے سے غلط ہو جائے گا۔ تو الطائرۃ تہبط فلائٹ لینڈ کر رہی ہے۔ الطائرۃ تقلع، الطائرۃ تقلع، تو یہاں بھی اسی حساب سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ کہ فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کر، یعنی اڑ رہی ہے، جا رہی ہے۔ تو زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا گرامر کے ناحیے سے بھی، انشاءاللہ دھیرے دھیرے خود بخود آپ سیکھ جائیں گے۔ بس جہاں اشارے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں میں اشارہ کر دیتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ تعجب کریں کہ ابھی تک تو ہم پڑھ رہے تھے یا کے ساتھ فعل مضارع ہوتے ہیں، یہاں کیسے تا آ گیا شروع میں، تو اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑی۔ الضابط یفحص، دیکھیے الضابط ابھی آفیسر ہے تو یہ تفحص نہیں کہا یفحص۔ الضابط یفحص جواز السفر، یفحص کا ورڈ یہ پہلے گزر چکا ہے، چیک اپ کرنا، چیک کرنا۔ آفیسر چیک کر رہا ہے جواز السفری، پاسپورٹ کو۔ جواز السفر یہاں آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اس لیے یہ جواز السفر نہیں ہو سکتا، اس پہ ہمیشہ نصب رہے گا، یعنی فتحہ رہے گا، زبر رہے گا۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ الضابط یفحص جواز السفر، نہیں، یہ آبجیکٹ ہے تو یہ منصوب ہوگا، زبر ہوگا، فتحہ ہوگا اس پہ، جواز السفر۔ الضابط یفحص جواز السفر، آفیسر پاسپورٹ چیک کر رہا ہے۔ بکر یصعد السلم، اگر ظاہر کریں گے تو سلم، کیونکہ یہ بھی آبجیکٹ ہے، تو بکر سیڑھی چڑھ رہا ہے، بکر سیڑھی چڑھ رہا ہے۔ مظلہ، مظلہ کے معنی ہوتا ہے چھتری، مظلہ کے معنی ہوتا ہے سایہ دینے والی چیز، تو یہ مظلہ ہے، سایہ دیتی ہے ہمیں دھوپ سے، بارش سے۔ اس کے بعد ہے السلم امام الطائرۃ، امام کے معنی ہوتا ہے سامنے، ان فرنٹ، کوئی چیز سامنے ہے تو ہم کہیں گے امام، تو اسی سے امام ہے، چونکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ تو امام، امام کے معنی ہوتا ہے سامنے، ورا کے معنی ہوتا ہے بیک، پیچھے۔ السلم یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں۔ السلم امام الطائرہ، سیڑھی فلائٹ کے سامنے ہے، یہ فلائٹ ہے اور یہ سیڑھی ہے۔ السیارۃ کار، گاڑی، وراء الطائرہ فلائٹ کے پیچھے ہے، یہ فلائٹ ہے، اس کے پیچھے یہ گاڑی ہے۔ اس کے بعد آج کے درس کا آخری پیج ہے جو بہت ایزی ہے، بطاقت وصول۔ بطاقت وصول، وصول کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور اسی کا بطاقہ کے معنی ہوتا ہے کارڈ، یعنی ایکسیس کارڈ۔ جب آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں
تو آپ کو ایک کارڈ شکل دیا جاتا ہے، اس میں آپ اپنا ڈیٹیلس لکھتے ہیں تاکہ ایئرپورٹ پہ آپ اس کو جمع کریں، اور وہاں پر امیگریشن پہ وہ ڈیٹیلس رہتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ پیسنجر جو آئے وہ کہاں کہاں گئے تھے۔ آلریڈی ڈیٹیل ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ تو بطاقت وصول، ایکسیس کارڈ یعنی پہنچنے کا کارڈ، جس کو فلپ کر کے بھرنا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے سارے ڈیٹیلس آپ کے انگلش میں ہیں، تو اس میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاسپورٹ ایجنسی، منسٹری آف انٹیرر، انٹری کارڈ، فیملی نیم، فل نیم، نیشنلٹی۔ ابھی بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ ایک فارمیلٹی ہی ہوتی تھی، اب اس کی ضرورت رہنے گی کیونکہ ساری چیزیں آن لائن، سارے ڈیٹیلس رہتے ہی رہتے ہیں۔ ضباط، اسی ضابط جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ضابط اسی کا یہ پلورل ہے۔ ضابط کے معنی ہوتا ہے آفیسر، اور ضباط کے معنی آفیسرس، یعنی ایک سے زیادہ آفیسرس۔ وصول کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور مغادرہ کے معنی ہوتا ہے ڈپارچر، یعنی ارائیول اینڈ ڈپارچر۔ تو وصول ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی کہ آپ کب پہنچ رہے ہیں، کب وصول ہوگا، آپ کا وصول کب ہوگا، یعنی آپ کب پہنچیں گے۔ اور مغادرہ کے معنی ہوتا ہے کہ چھوڑنا، ڈپارچر کرنا، لیونگ کرنا۔ لوحۃ المواعید آج کا آخری ورڈ ہے، اس کے بعد پھر مشق ہوگا اس کے بعد والے درس میں۔ لوحہ کے معنی ہوتا ہے بورڈ، لوحہ بورڈ۔ مواعید اپائنٹمنٹس، موعد کا جمع ہے یہ، موعد کے معنی ہوتا ہے اپائنٹمنٹ۔ اگر ہاسپٹل آپ یہاں جاتے ہوں گے، اگر گلف میں رہتے ہیں تو کہیں گے متى موعد، آپ کا اپائنٹمنٹ کب ہے، آپ کا ٹائم کب ہے، آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس کا وقت کب ہے۔ تو موعد کی جمع ہے مواعید، اپائنٹمنٹس کا بورڈ، اپائنٹمنٹ بورڈس یعنی ٹائمنگ کا جو ہے وہ بورڈ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ درس ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سیکھنے اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔